مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون، جس کا عنوان ہے آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے۔ سماعت فرمائیے گوپی چند نارنگ کا مضمون آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے۔ یہ مضمون مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 میں شائع کیا گیا۔ آج دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز ظفر جمیل۔ نظریہ افتراق کی وضاحت۔ اس طرح سوسیئر کی فکر پر اثر نو غور کرنے اور اس کی سب سے گہری بصیرت یعنی زبان تفریقی رشتوں سے عبارت ہے۔ بغیر کسی اثباتی عنصر کے کو قبول کرنے سے دریدہ کو وہ اساس حاصل ہوئی جس پر دریدہ کا نظریہ افتراق ڈفرنس قائم ہے، جو رد تشکیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ ڈفرنس دریدہ کی خاص اصطلاح ہے۔ فرانسیسی لفظ ڈفرنس، انگریزی الفاظ ڈفرنس فرق اور ڈفرمنٹ التوا کے بیچ کا لفظ ہے، اور بیک وقت دونوں مفاہیم کو حاوی ہے۔ یعنی زبان کے نظام میں معنی فرق سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور التوا سے بھی۔ کہنے کو یہ ذرا سی بات ہے، لیکن اس تصور کے مضمرات اتنے وسیع اور دور رس ہیں کہ اسی کی مدد سے دریدہ مغربی مابعد الطبیعت کے ان تمام تصورات کو متعینہ معنی سے بے دخل کر سکا جو فوقیتی ترتیب پر قائم تھے۔ دریدہ ڈفرنس یعنی افتراق کے تصور کو ایک ساخت اور تحریک قرار دیتا ہے، جس کے 3 خصائص ہیں۔ اول یہ کہ اس کی روح سے زبان کے عناصر میں افتراق اور اس کی وجہ سے معنی خیزی کا کھیل جاری رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حاضر عناصر تو معنی دیتے ہی ہیں، غائب عناصر بھی جن سے افتراق قائم ہوتا ہے، معنی خیزی کے عمل میں اپنے غیاب سے کارگر ہوتے ہیں۔ دریدہ غائب کے تصور کو ٹریس، جھلک کہتا ہے۔ تیسرے یہ کہ زبان کے کارگر عناصر کے مابین اسپیسنگ فاصلہ ہوتا ہے۔ تحریر ہو یا تقریر، یہ فاصلہ یا وقفہ یا خاموشی کا پارہ بھی معنی کے افتراق اور التوا کے عمل میں خاصا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقریر تحریر کے افتراق کی بحث سے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ دریدہ بالواسطہ طور پر موجودگی غیر موجودگی کے افتراق کو بھی رد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ فونوسینٹرزم صوت مرکزیت کو بھی، جو موجودگی کے تصور پر مبنی ہے۔ دریدہ کے تصور افتراق ڈفرنس کی روح سے، جس کی وضاحت اوپر کی گئی، معنی جتنا تفریقی رشتوں سے ظاہر ہوتا ہے یعنی موجود ہے، اتنا ہی التوا میں بھی ہے یعنی غیر موجود ہے۔ عام زبان میں اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ معنی التوا میں اس لیے ہے کہ زبان میں کوئی بھی معنی قائم بالذات نہیں ہے۔ ہر معنی اپنے اظہار کے لیے لفظ کا محتاج ہے، اور ہر لفظ اپنی تعریف کے لیے دوسرے لفظوں کا، اور ان میں ہر لفظ دوسرے معنی کا، اور یہ دوسرے معنی دوسرے لفظوں کے، اور دوسرے لفظ مزید دوسرے لفظوں کے، اور یہ مزید دوسرے لفظ پھر مزید دوسرے لفظوں کے محتاج ہیں، اور یہ سلسلہ لا متناہی ہے۔ زبان میں چونکہ صرف تفریقیت ہی اصل ہے، بغیر کسی مثبت عنصر کے، اس لیے نہ سگنیفائر قائم بالذات ہے نہ سگنیفائڈ، اور یہ دونوں قائم بالغیر بھی نہیں۔ اس لیے کہ زبان میں اگر کوئی مثبت عنصر ہوتا تو سگنیفائڈ اور سگنیفائر کو کہیں نہ کہیں تو پیر ٹکانے کو جگہ ملتی،
اور یہ قائم بالذات ہوتے جو یہ نہیں ہے۔ اس لیے دریدہ کہتا ہے کہ معنی موجودگی سے مبرہ ہے، یعنی معنی کا مرکز نہیں ہے۔ دریدہ یہاں ایک اور نقطہ پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ معنی چونکہ موجودگی سے مبرہ ہے، اپنی کارکردگی میں معنی جتنا اس عنصر سے قائم ہوتا ہے جو موجود ہے، اتنا ہی اس عنصر سے بھی قائم ہوتا ہے جو ناموجود ہے۔ یعنی معنی جتنا تفریقی رشتے کے حاضر عنصر سے قائم ہوتا ہے، اتنا ہی اس رشتے کے غائب عنصر سے بھی قائم ہوتا ہے۔ اسے اصطلاحاً دریدہ معنی کا التوا ڈفریمنٹ کہتا ہے۔ ٹریس یعنی غائب معنی کی جھلک سے مراد معنی خیزی کا یہی پہلو ہے۔ گویا معنی اور اس کے التوا میں جدلیاتی رشتہ ہے۔ ایسا ہو تو معنی کی کارکردگی قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ معنی چونکہ تفریقی رشتے کے حاضر عنصر اور غائب عنصر دونوں سے قائم ہوتا ہے، یعنی مرکز آشنا نہیں ہو سکتا۔ مابعد الطبیعات کے بہت سے تصورات اور اصطلاحیں چونکہ معنی کی مرکز پر مبنی ہیں، اس لیے لفظ مرکزیت لوگو سینٹرزم کا شکار ہیں، اور ہر وہ تصور جو لفظ مرکزیت لوگو سینٹرزم کا شکار ہے، اس کو رد تشکیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے مروجہ معنی کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نقطہ مزید غور طلب ہے کہ زبان میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا رشتہ من مانا اور روایتی ہے۔ ہم جال کہہ کر جال مراد لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جیم الف لام میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ ان سے مچھلی پکڑنے والا یا پھندا لگانے والا جال مراد لیں۔ جال فقط اس لیے جال ہے کہ یہ بال، پال، چال، سال، مال، کال، گال، تال، یال یا اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جو اس زبان کے نظام کے اندر بامعنی ہو۔ یعنی سگنیفائر جال میں فی نفس ہی معنی کا کوئی ایسا جوہر، ایسنس نہیں ہے جو اس معنی پر دلالت کرے جو اس لفظ سے مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ معنی ممکن ہے فقط اس زبان کے نظام کے اندر اس لفظ کے تفریقی رشتوں کی وجہ سے اور بس۔ دریدہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر سگنیفائڈ دراصل کسی نہ کسی سگنیفائر کی جگہ پر ہے، اور اس من مانے رشتے میں اگر کسی چیز کو ثبات ہے تو فقط افتراق کو، نیز چونکہ کوئی ایسا معنی اب تک ثابت نہیں ہے جو پری لنگوسٹک یعنی زبان سے پہلے کا ہو، بس لازم ہے کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ میں کوئی وحدت نہیں، نتیجتاً معنی ہمیشہ التوا میں ہے۔ An infinite deferral of any final meaning، یعنی یوں دریدہ معنی کی موجودگی پریزنس میں ناموجودگی ایبسنس کو بھی رقم کر دیتا ہے، جس کو وہ ٹریس کہتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، فرانسیسی میں ڈفرنس کا مفہوم افتراق اور التوا کے درمیان معلق ہے، گویا معنی ہمیشہ معلق ہے، always deferred۔ جتنی توضیح و تشریح کیجئے، کچھ نہ کچھ مزید توضیح و تشریح کرنے کو، کچھ مزید کہنے کو، کچھ مزید اضافہ کرنے کو باقی رہ ہی جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی حد تک تمام امکانات کو ختم کر بھی لیں تو دوسروں کے لیے یہ امکانات ختم نہیں ہوتے، اور اگر فرض کیجئے کہ دوسروں کے لیے یہ ختم ہو بھی جائیں تو آنے والی نسلوں اور آنے والے زمانوں کے لیے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔